ایران کا اسرائیل پر مرحلہ وار بڑا جوابی حملہ، وعدہ صادق سوم آپریشن جاری۔ تل ابیب، یروشلم سمیت مختلف شہروں پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ اسرائیل کے 150 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کے نزدیک آگ اور دھواں۔ اسرائیلی میڈیا کی ایرانی حملے سے ایک خاتون کی ہلاکت، 60 سے زائد شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ اسرائیل کا شہریوں کو پناہ گاہوں میں رہنے کا حکم۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دوسرا اسرائیلی جہاز گرانے اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران نے اپنے جوابی رد عمل سے سرخ لکیر کو عبور کیا، اسے اب خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسرائیل کو مارو اور بھاگو طرز کے حملے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے اسرائیل کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سینئر عہدیدار ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ ہمارا بدلہ ابھی شروع ہوا ہے، اسرائیل کو اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہمارا انتقام اسرائیل کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل کی ایٹمی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ دیمونا میں جوہری تنصیب پر میزائل داغے۔ کریا میں بھی اسرائیلی فورسز کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا۔ ایران اسرائیل جنگ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، ایرانی مندوب کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، کہا اسرائیل نے عالمی قوانین کو رودتے ہوئے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ پاکستانی مندوب آصف افتخار نے ایران پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل، اسرائیل غزہ میں معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لے۔ اقوام متحدہ میں روسی ایلیچی کی بھی اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی مذمت، جارحانہ اقدامات کو عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے سلامتی کونسل سے اسرائیلی حملوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ الجبرین مندوب نے اسرائیلی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ مذاکرات سے پہلے اسرائیل نے ایران پر حملے کیوں کیے۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں کا ایران پر حملوں سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر کا خطے میں استحکام، کشیدگی میں کمی، تنازعات کے سفارتی حل پر زور۔ ٹرمپ کے امیر قطر اور جاپانی وزیر اعظم سے بھی رابطے۔ ایران کے حملے کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں مندی، یو ایس اسٹاک مارکیٹ میں ایک ہی دن میں 770 پوائنٹس کی کمی۔ امریکی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 7% اضافہ۔ برنٹ کروڈ آئل 74.23 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا۔ سونے کی قیمت میں 1.5% اضافہ ریکارڈ۔ اسرائیل کے بھی ایران پر وقفے سے حملے جاری۔ ایرانی فوجی قیادت 6 ایٹمی سائنسدانوں سمیت 78 سے زائد شہید، 300 سے زائد زخمی۔ سربراہ پاسداران انقلاب میجر جنرل حسین سلامی، چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری، ایرو اسپیس فورس کے سربراہ میجر جنرل امیر علی حاجی زادہ، ایٹمی پروگرام کے سربراہ علی شمخانی، خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ غلام علی رشید شہداء میں شامل۔ اسرائیلی طیاروں نے تہران، اصفہان، تبریز، شیراز، قم اور کرمان شاہ سمیت کئی علاقوں میں درجنوں عمارتوں اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے آرمی چیف مقرر، میجر جنرل محمد پاک پور پاسداران انقلاب کے نئے سربراہ مقرر۔ میجر جنرل علی شادمانی خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ ہوں گے۔ ایران کی فضائی حدود تا حکم ثانی بند، ملک بھر میں دفاعی نظام فعال۔ ایرانی فورسز کا روس کی ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ صدر پیوٹن کا اسرائیلی وزیر اعظم اور ایرانی صدر سے رابطہ۔ روسی صدر کے مطابق ایرانی ہم منصب نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ پیوٹن نے اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی۔ اسرائیلی حملہ UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے پاس جوہری معاہدے کا دوسرا موقع ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو کھلی وارننگ، کہا 60 دن پہلے ایران کو ڈیل کا موقع دیا، آج 61واں دن ہے، ایران کے پاس اب دوسرا موقع ہے، اب بھی جوہری معاہدہ نہ کیا گیا تو انجام بہت بھیانک ہوگا، ایرانی سلطنت کا تصور مٹ جائے گا۔
ایران کے کچھ سخت گیر لوگ بہادری کی باتیں کر رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امریکی جدید اور خطرناک ہتھیار اسرائیل کے پاس بڑی تعداد میں ہیں، ابھی بھی وقت ہے ایران معاہدہ کر کے یہ خون ریزی روکے۔ اسرائیل کا ایران پر 2 ہفتے تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن کا کہنا ہے اہداف پورے ہونے تک ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ آپریشن اتنے دن جاری رہے گا جب تک اس کا پھیلاؤ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ایران کے سرکردہ جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ ہماری لڑائی عوام سے نہیں، ایران کی آمریت سے ہے۔ نیتن کے ٹرمپ، پیوٹن، جرمن چانسلر، بھارتی وزیراعظم مودی اور فرانسیسی صدر سے رابطے، ایران کے خلاف مدد مانگ لی۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ایران کے جوابی ڈرونز کو اردن، شام، عراق میں نشانہ بنایا گیا۔ ایران پر اسرائیلی فوج اور موساد نے مشترکہ منصوبہ بندی سے حملہ کیا۔ اسرائیل کی جاری ویڈیو کے مطابق موساد کے ایجنٹوں نے تہران کے قریب خفیہ ڈرون بیس کو فضائی حملوں سے کچھ دیر پہلے فعال کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس ڈرون بیس سے اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ایرانی میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وسطی ایران میں اینٹی ایئر کرافٹ تنصیبات کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیلی طیاروں کو تحفظ دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کیا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قومی اسمبلی اور سینٹ میں مذمتی قراردادیں منظور۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی برادری سے قیام امن کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ کہا ایران سے پاکستانی زائرین کی واپسی کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کر دیا۔ نواز شریف نے کہا کہ مشکل وقت میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون۔ حکومت اور عوام کی جانب سے ایران کی حمایت کا اعادہ۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے اسرائیلی حملے سے علاقائی استحکام کو صغیر خطرہ لاحق ہوا۔ عالمی برادری جنگ فوری رکوائے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور۔ عرب ممالک کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ عالمی برادری کو جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر زور۔ سعودی عرب نے اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات سفارتی اضلاع سے تنازعات حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مصر، اردن اور کویت نے اسرائیلی حملوں کو علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ قطر اور عمان نے جوہریت کو کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل کوششوں میں رکاوٹ کہا۔ عراق کا عالمی برادری سے جوہریت روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ ترکی کی بھی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں ہونے والے فلسطین اسرائیل امن کانفرنس ملتوی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان۔ جرمن سیکیورٹی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں جرمن چانسلر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی کبھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل کو اپنے وجود کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ یہودی اور اسرائیلی مقامات کی حفاظت بڑھائی جائے گی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے بھارت کے حصے بکھرے کر دیے۔ ایران میں حملوں سے متعلق جاری نقشے میں پورا کشمیر پاکستان کا حصہ ظاہر کر دیا۔ متنازع صوبہ اروناچل پردیش چین کا حصہ دکھایا۔ بنگلہ دیش سے متصل علیحدگی پسند تحریکوں کا مرکز بننے والی 6 ریاستوں کو بھارت سے باہر دکھا دیا۔ یہ نقشہ اسرائیل کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جاری کیا گیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق نقشہ دفاعی اہداف اور حملوں کی نوعیت کو نمایاں کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اسرائیل کا جاری کیا گیا نقشہ جیسے ہی وائرل ہوا اس پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو وضاحت ظاہر کرنا پڑ گئی کہ یہ صرف ایک تصویری نقشہ ہے جس میں بین الاقوامی سرحدیں درست طریقے سے ظاہر نہیں کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کسی پراکسی جنگ کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ اسرائیل کو لگام نہ ڈالی گئی تو عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایران پر حملہ اسرائیل کے ناپاک ارادوں کو ظاہر کرتا ہے۔ صہیونیت کا دامن انسانی خون سے رنگین ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ معاشرتی اعتبار سے ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے۔ ہماری معیشت IMF کے قبضے میں ہے۔ ہمارے ملک میں سیاسی فیصلے بھی بیرونی طاقتیں کرتی ہیں۔
پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو دنیا کے مخالف سمت میں چل رہا ہے۔ نہ یہ فائنانس کمیٹی نے کی ہے، نہ یہ نیشنل اسمبلی نے کی ہے۔ جنہوں نے کی ہے وہ چاہے منسٹرز ہوں، چاہے چیئرمین سینٹ ہو یا اسپیکر ہو، وہ کر سکتے ہیں اور وہ واپس بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کوئی مذائقہ نہیں، اگر واپس ہونا ہے تو ہو جائے۔ تنخواہ کیسے بڑھی؟ اسپیکر ایاز صادق کا اظہار لا علمی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ایاز صادق نے کہا نہ تو ہاؤس فائنانس کمیٹی نے تنخواہ بڑھائی اور نہ ہی قومی اسمبلی نے۔ یہ اضافہ واپس بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، قومی اسمبلی چیئرمین اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں ہوش ربا اضافے پر شدید تنقید کے بعد وزیر اعظم نے نوٹس لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مالی فحاشی قرار دیا۔ وزیر خزانہ اورنگزیب تنخواہوں میں اضافے کا دفاع کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نئے مالی سال کا 34 کھرب سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا۔ 5 قسم کے ٹیکس ختم کرنے کا اعلان۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، گریڈ 1 سے 16 تک 12%، پینشن میں 8% اضافے کا اعلان۔ تعلیمی بجٹ میں 12.4% اضافہ، 102.8 ارب خرچ کیے جائیں گے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1018 ارب، ضلعی ترقیاتی پروگرام کے لیے 55 ارب مختص، صحت پر 45.4 ارب خرچ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سیلاب زدگان کی بحالی، غربت کے خاتمے، صاف پانی کی فراہمی، کراچی کے منصوبوں اور گرین انرجی کو ترجیح دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کا 157 ارب روپے کا فاضل بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم اجرت 40,000 روپے، ٹیکس ہدف 129 ارب روپے مقرر۔ وزیر خزانہ آفتاب عالم نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا امن و امان پر 158 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ سپاہی سے انسپیکٹر تک تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان۔ پولیس اہلکاروں کے لیے شہداء فنڈ کی رقم میں خطیر اضافہ۔ تعلیم پر 417 ارب، صحت پر 274 ارب خرچ ہوں گے۔ صحت کارڈ پلس کا بجٹ 36 ارب روپے ہوگا۔